آئیں اب اکٹھے پر بات کرتے ہیں قرآن مجید کی آیات سے پہلے اور پھر انہی کی کتابوں سے جو یہ شوشہ چھوڑے ہوئے ہیں. آئیں سب سے پہلے میں قرآن مجید کی آیت سے حوالہ دیتا ہوں, توجہ رکھیے گا, باتیں بڑی قابل غور ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جب قربانی کا تذکرہ فرمایا, میں نے سب سے پہلے وہ آیت مقدسہ بھی پڑھی ہے, سورۃ الحج ہے, آیت نمبر 34 ہے. رب ذوالجلال فرماتا ہے, توجہ کیجئے گا, رب فرماتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. رب ذوالجلال نے اس آیت کے اندر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ مِن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ, قربانی کرو. بہیمہ کہتے ہیں چوپائے کو, اور انعام کہتے ہیں پالتو جانور کو. چوپایا ہو اور پالتو جانور ہو, اس کی قربانی جائز ہے. یہاں پر اس آیت کے اندر کسی جانور کا نام نہیں آیا, نام سورۃ الانعام کے اندر موجود ہے. یہ سورۃ الحج میں پڑھ رہا ہوں. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ یہ ارشاد فرمایا ہے من بہیمۃ الانعام, چوپایا ہو اور ہو بھی پالتو جانور. چوپایا بھی ہو یعنی 4 پاؤں والا اور پالتو جانور ہو. آپ مجھے بتائیے کٹا یا بھینس پالتو جانور ہے یا نہیں ہے؟ پالتو جانور ہے یا نہیں ہے؟ ہے جانور پالتو. تو قرآن نے یہ بیان کر دیا, یا تو آپ اس کو پالتو نہ مانیں, یا تو پھر کہیں کہ یہ وحشی ہے. ہرن کی قربانی جائز نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ وہ وحشی ہے, بارے سنگے کی نہیں ہے, مار خور کی نہیں ہے. حالانکہ وہ حلال ہے, وہ جانور حلال ہیں, لیکن ان کی جو اصل ہے وہ پالتو نہیں ہے, وہ ہے وحشی, اس لیے ان کی قربانی جائز نہیں ہے. بھینس پالتو جانور ہے, گھر میں آپ پالتے ہیں, لہٰذا اس کی قربانی اسی طرح جائز ہے جس طرح گائے کی قربانی جائز ہے. اب مولوی صاحب کہتے ہیں جی قرآن و حدیث کے اندر اس کا ذکر نہیں ہے. بھائی اگر قرآن و حدیث کے اندر اس کا ذکر نہیں ہے تو تجھے کیسے پتا چلا یہ حلال ہے؟ جب پوچھا جائے کہ کیا بھینس حلال ہے, کٹا حلال ہے, جی حلال ہے, جانور حلال ہے, گوشت کھایا جائے گا, دودھ پیا جائے گا. تو بھائی جب تو یہ کہہ رہا ہے کہ حلال ہے تو پھر تجھے کس نے بتایا یہ حلال ہے؟ پتہ ایسے چلا کہ اس کا حکم گائے کا حکم ہے, یعنی کہ جو گائے کا حکم ہے وہی بھینس کا حکم ہے. زکوٰۃ دیتے ہیں. اسی بندے سے سوال کیا گیا, وہ آج کل منڈیوں کے اندر جا کر بھی اپنی وہ ویورشپ بڑھانے کے لیے اور اپنے سوشل میڈیا کو پروموٹ کرنے کے لیے منڈیوں میں گیا ہوا ہے. جب اس سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ جی بھینس کی زکوٰۃ دی جاتی ہے, جی دی جاتی ہے. بھینس کی زکوٰۃ دی جاتی ہے, جی بھینس کی زکوٰۃ کیسے دیں گے؟ اب وہ خود اپنی کتاب کا حوالہ دے کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھینس کی زکوٰۃ دینے کے لیے گائے کی زکوٰۃ پر قیاس کیا جائے گا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ارے اگر بھینس کی زکوٰۃ دینی ہے گائے کی زکوٰۃ کے مطابق, تو پھر بھینس کی قربانی گائے کی قربانی کے مطابق کیوں نہیں ہوگی؟ اب آگے سنیے, حضرت امام المنذر نے کتاب الجامع کے اندر لکھا کہ عربی کے اندر بھینس کو جابوس کہتے ہیں. انہوں نے لکھا کہ الحکم الجابوس حکم البقرہ, کہ جو حکم گائے کا ہے, بقرہ گائے کو کہتے ہیں 2 نقطوں والے کاف سے, کہ جو حکم گائے کا ہے وہی حکم بھینس کا ہے. اسی طرح اہل لغت بھی تمام لغت کی جو کتب ہیں, عربی کی لسان العرب ہے, المنجلد ہے, دیگر جو کتابیں لغت کی ہیں, ان کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ جو جابوس ہے وہ با حکم بقرہ ہے, یعنی جو حکم گائے کا ہے وہی حکم بھینس کا ہے. تو لہٰذا حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, نام پہلے سنا ہوا ہے, حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اب کہ جو حکم گائے کا ہے وہی حکم بھینس کا ہے. حضرت عمر بن عبد العزیز, نام سنا ہوا ہے, حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ نے کتاب الاموال کے اندر اس بات کو لکھا کہ جو حکم گائے کا ہے وہ حکم بھینس کا ہے. توجہ رکھیے گا, حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ نے جو حکم بھول گئے ہو, جو حکم گائے کا ہے وہی حکم, ذمہ داری میری ہے, جو حکم گائے کا ہے وہی حکم بھینس کا ہے. اب آگے آئیے, یہ جو ہمارے اہل حدیث بھائی ہیں وہ چونکہ چنانچہ تو اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کو برگلاتے ہیں, اور ہمارے سیدھے سادے سنی, پیور سنی, پکے سنی, وہ بھی ڈگمگا جاتے ہیں. کہ اب آئیے اہل حدیثوں سے گزارش کرتے ہیں, اپنے بڑوں کو پڑھے,
اپنے بڑوں کی کتابوں کو چھجالے، ان کو کھنگالے اور دیکھیں کہ انہوں نے کیا لکھا ہے. آئیں ان کی کتابوں کے نام سنتے ہیں. ان کا سب سے بڑا شیخ الاسلام ابن تیمیہ، جس کو اپنا امام مانتے ہیں، جس پر یہ سارا کا سارا اہل حدیثوں کا عقیدہ کھڑا ہے، سارے کا سارا وہابیوں کا عقیدہ ابن تیمیہ کے عقیدے پر کھڑا ہے. اس نے اپنی کتاب مجموع الفتاوی کے اندر لکھا، کیا لکھا؟ الحکم الجابوس حکم الباقرہ، جو حکم گائے کا ہے وہ حکم بحث کا ہے. آگے ثناء اللہ مرسری، بہت بڑا بھابیوں کا بہت بڑا مولوی ہے، اس نے اپنی کتاب فتاوی ثنائیہ کے اندر لکھا کہ جو حکم گائے کا ہے وہی حکم بحث کا ہے. آگے مفتی نذیر دہلوی، اس کو بہت بڑا اپنا امام مانتے ہیں اہل حدیث، اس نے اپنی کتاب فتاوی نذیریہ میں لکھا کہ جو حکم گائے کا ہے وہی حکم بھینس کا ہے. مفتی عبدالستار نے اپنی کتاب فتاوی ستاریہ کے اندر لکھا کہ جو حکم گائے کا ہے وہی حکم بھینس کا ہے. اور مفتی زبیر علی سعی، اس نے بھی اپنے رسالے کے اندر لکھا کہ جو حکم گائے کا ہے وہی حکم بھینس کا ہے. مولویوں اہل حدیثوں کا بہت بڑا مولوی ابو البرکات، اس نے فتاوی برکاتیہ کے اندر لکھا کہ جو حکم گائے کا ہے وہی حکم بھینس کا ہے. 10 کتابیں گنوائی ہیں وہابیوں کی، اہل حدیثوں کی، جو سوشل میڈیا پہ شور مچا رہے ہیں کہ جی کٹے کی قربانی جائز نہیں ہے، بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے. وجہ پوچھی جاتی ہے، 2 وجہ بیان کرتے ہیں کہ اس کا قرآن و حدیث میں ذکر نہیں ہے. میں نے کہا پھر حلال کیسے ہوا؟ کہ جی گائے پر قیاس کیا ہے، اگر گائے پر قیاس کیا تو پھر گائے کی قربانی جائز ہے، اس کی نجائز کیوں ہوگی؟ اور دوسری وجہ کہتے ہیں کہ جی اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. اب یہ اپنی طرف سے بڑی مضبوط دلیل ہمارے سامنے لے کے آتے ہیں کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کٹے کی قربانی نہیں کی. اب کتنے ایسے کام ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھے، اب ہو رہے ہیں. اصل میں بات پتہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر عرب کے اندر بھینس پائی نہیں جاتی تھی. عرب میں بھینس اب بھی نہیں پائی جاتی، اب بھی نہیں پائی جاتی. آپ میں سے میرا خیال ہے 90+ لوگ ایسے بیٹھے ہیں جو اللہ نے جن کو زیارتیں نصیب فرمائی ہیں، جس نے آپ نے اپنے گھر دیکھنا نصیب فرمایا ہوگا، آپ نے کبھی وہاں پہ بھینس دیکھی ہے؟ حاجی صاحب تسی تازے تازے ہو کے آئے ہو، نہیں دیکھی؟ تسی بھی تازے تازے بابر صاحب دیکھی بھینس؟ اب بھی وہاں پہ بھینس نہیں ہے. تو لہٰذا جو جانور اس وقت وہاں پہ موجود نہیں تھا، تو اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جانور ذبح نہیں کیا. لیکن اس کو دلیل بنا کے یہ کہہ دینا کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی لہذا ہم یہ جائز ہی نہیں ہے، یہ بات نہ کرو کہ جائز نہیں ہے، جائز ہے. آپ لوگ بالکل ایزی ہو جائیں. اہل سنت و جماعت تمام کے تمام ائمہ کرام، چاروں امام اس بات پر متفق ہیں کہ بھینس اور کٹے کی قربانی کا حکم وہی ہے جو گائے کا حکم ہے. پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، وہی حکم ہے. چاروں ائمہ اس پر متفق ہیں. اس لیے ڈرنا نہیں، کوئی شک شبے والی بات نہیں ذہن میں رکھنی. مکمل طور پر اپنے اوپر اعتماد کرتے ہوئے، اپنے علماء پر اعتماد کرتے ہوئے، اپنے اماموں پر اعتماد کرتے ہوئے کٹے کی بھینس کی قربانی کو جائز سمجھیں اور جائز سمجھتے ہوئے اس کو بھی کریں. لہذا اس میں کسی قسم کا کوئی بھی شک شبہ دل میں نہ لائیں. آپ اس پر شک شبہ لائیں گے، آپ کا یہ شک شریعت پر شک ہوگا.